بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت واصف علی واصف کی کتاب کرن کرن سورج۔ آج کا مہذب اور متمدن انسان ایک عجیب صورتحال سے دوچار ہے۔ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش نے انسان کو غیر محفوظ کر دیا ہے۔ زندگی تمام تر آسائشوں کے باوجود کرب مسلسل کا شکار ہو کر رہ گئی ہے۔ نیکیوں کا ثمر تو دور تک نظر نہیں آتا، لیکن بدی کی فوری عاقبت راہ کی دیوار بنی ہوئی ہے۔ انسان اپنے علم، اپنے عمل، اپنے حالات، اپنی خواہشات، اپنی عادات، غرض کے اپنے آپ سے نجات چاہتا ہے، اپنی گرفت سے آزادی چاہتا ہے۔ بے نام اندیشوں کی آندیاں امید و آگہی کے چراغوں کو بجھاتی جا رہی ہیں۔ آج کے انسان کی فکری صلاحیتیں منتشر ہو کر رہ گئی ہیں۔ قائدین کی بختات نے قیادت کا فقدان پیدا کر دیا ہے۔ وحدت آدم جمعیت التفریق بن کے رہ گئی ہے۔ کسی کو کسی پر اعتماد نہیں، انسان کو اپنے آپ پر اعتماد نہیں۔ مستقبل واضح نہ ہو تو حال اپنی تمام تر آسودگیوں کے باوجود بے معنی نظر آتا ہے۔ آج مسیحائی کا دعویٰ ایک وبا کی صورت اختیار کر چکا ہے، جبکہ ہر آدمی کے سر پر کتبہ گڑا ہوا ہے اور تزیت کرنے والا اپنے آپ سے تزیت کر رہا ہے۔ زندگی کے جائز ناجائز تقاضے اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ انسان بے بسی اور بے چارگی کے عالم میں اندر سے ٹوٹ رہا ہے۔ علم بڑھتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، لائبریریاں کتابوں سے بھری جا رہی ہیں اور انسان کا دل سکون سے خالی ہوتا جا رہا ہے۔ آسائشوں کے حصول کا جنون آکاش بیل کی طرح انسان کی سوچ اور اس کے احساس کو لپیٹ میں لے چکا ہے۔ آج اگر سکرات دوبارہ پیدا ہو جائے تو اسے دوبارہ زہر پینا پڑے گا۔ آج احساس مر چکا ہے۔ آج کی ٹریجڈی یہ ہے کہ ٹریجڈی مر چکی ہے اور اس پر ماتم کرنے کا کسی کے پاس وقت نہیں۔ یہ بات انسان کی سمجھ سے باہر ہے کہ زمین کے سفر میں آسمان کے احکام کیوں اور کس لیے ہیں۔ مشینوں نے انسان سے مروت چھین لی ہے، گناہوں نے دعائیں چھین لی ہیں، روشنی نے بینائی چھین لی ہے۔ ایسے عالم میں ایک چھوٹی سی کتاب کیا دعویٰ رکھ سکتی ہے؟ لیکن مقام غور ہے انسانوں کے ازدحام اور سیل بے پایاں کے باوجود ایک پیدا ہونے والا بچہ کتنے وثوق اور تیقن سے تشریف لاتا ہے۔ اس اعلان کے ساتھ کہ بہت کچھ ہو چکا ہے، لیکن ابھی اور بہت کچھ باقی ہے۔ رات کی تاریکی میں دور سے نظر آنے والا چراغ روشنی تو نہیں دے سکتا، لیکن ایسی کیفیات مرتب کرتا ہے کہ مسافر مایوسی سے نکل کر امید تک آ پہنچتا ہے، اور امید سے یقین کی منزل 2 قدم پر ہے۔ صاحب خیال کے پاس خیال بے آواز اور بے الفاظ آتا ہے، لیکن خیال کا اظہار محتاج الفاظ ہے۔ اکثر اوقات الفاظ خیال کا حجاب بن جاتے ہیں، اس لیے استدعا ہے کہ قاری کی نگاہ اس خیال پر بھی رہے جو الفاظ میں موجود ہے، اور اس خیال پر بھی جس کا الفاظ کے دامن میں سمٹنا محال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت واصف علی واصف کی کتاب کرن کرن سورج۔ پیش رس۔ پیش رس سے مراد یہ نہیں کہ اس کتاب کی تصنیف کا مقصد بیان کیا جائے۔ کتاب اپنا مقصد خود ہی بیان کرتی ہے، اور اس کتاب کو تو کس حد تک کتاب کہنا مناسب ہے قاری ہی فیصلہ کرے گا۔ دراصل یہ چند کلیاں ہیں نشاط روح کی، جنہیں گلستان طریقت سے چنا گیا اور جن سے اصلاح احساس میسر آنا ممکن ہے۔ یہ فیض ہے کسی نگاہ کا، اور فیض میرا دعویٰ نہیں، صرف اظہار عقیدت ہے۔
ان صاحبان حال سے جن کے تقرب سے حرف آرزو حرف بے نیازی ہو کر رہ جاتا ہے۔ صاحب حال کیا ہوتا ہے، اس کا بیان مشکل ہے۔ حال جذب و سلوک کی درمیانی حالت کا نام ہے۔ صاحب حال بیک وقت سالک بھی ہے اور مجذوب بھی۔ وہ اپنے آپ کو حیات و کائنات کی وجہ بھی سمجھتا ہے اور نتیجہ بھی۔ وہ اپنی مستی اور اپنی کیف سے کبھی رنگ کو بے رنگ دیکھتا ہے اور کبھی بے رنگ کو رنگین۔ صاحب حال کیفیت کے اس مقام پر ہوتا ہے جہاں تخیر بھی ہے اور شعور بھی، جہاں جنون بھی ہے اور آگہی بھی۔ صاحب حال کے سامنے ماضی، حال، مستقبل ایک ہی زمانہ ہے۔ صاحب حال اشیاء و اسماء کے معنی اور مفاہیم سے باخبر ہوتا ہے۔ وہ جلووں سے رعنائی لے کر عروس خیال کو آراستہ کرتا ہے۔ وہ اس منزل پر ہوتا ہے جہاں سفر ہی مدعائے سفر ہے۔ وہ تلاش ذات میں گم علم کے چشموں سے نکلتا ہوا خود آگہی کے ایسے دشت و خشت میں پہنچتا ہے جہاں نہ فراق ہے نہ وصال ہے، نہ کوئی اپنا ہے نہ غیر۔ صاحب حال ممکن اور محال سے نجات پا چکا ہوتا ہے۔ وہ سکوت سے ہم کلام رہتا ہے۔ وہ ذروں کے دل کی دھڑکن سنتا ہے۔ اس کی نگاہ وجود اور موجود کے باطن پر ہوتی ہے۔ وہ قطرے میں سمندر اور ذرے میں صحرا دیکھتا ہے۔ وہ زاغ و طاغوس کو ایک ہی جلوے کے روپ سمجھتا ہے۔ وہ حقیقت اور خواب کے رشتوں پر غور کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ خواب میں خواب کو خواب سمجھ لینا ہی ابتدائی عرفان حقیقت ہے۔ وہ ذات و صفات کے تعلق پر نگاہ رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ عیاں کا رابطہ ہر حال میں نہاں سے رہے گا۔ صاحب حال زندگی سے موت کی آگہی حاصل کرتا ہے اور موت سے زندگی کا شعور۔ وہ جانتا ہے کہ زندگی موت کی حفاظت و پناہ میں ہے۔ صاحب حال خود ہی آخری سوال ہے اور خود ہی اس کا آخری جواب۔ وہ ہنستا ہے بے سبب، روتا ہے بے جواز۔ صاحب حال بغیر حال کے سمجھ نہیں آتا۔ صاحب حال کا کال بھی حال ہے، اس کی خاموشی بھی حال ہے، اس کا قرب حال پیدا کر سکتا ہے۔ جیسے آگ کا قرب لوہے کے ٹکڑوں میں آگ کی صفت پیدا کر سکتا ہے۔ صاحب حال نعمت سے منعم کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اسے مصیبت میں بھی مشیت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ بہرحال صاحب حال اپنے وجود میں اپنے علاوہ بھی موجود رہتا ہے۔ یہاں صاحب حال کی تعریف کرنا مدعا نہیں، صرف یہ کہنا مقصود ہے کہ صاحبان حال کے فیض نگاہ سے اظہار عقیدت کے طور پر یہ کتاب پیش کر رہا ہوں۔ خوبی ان کا فیض، حامی میری بشری کوتاہی، اس کتاب میں تسلسل نہ میرا مدعا ہے نہ اس کا امکان۔ ہو سکتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ایک بات سچ ہو اور دوسرے وقت میں اس کے برعکس بات میں اتنی ہی صداقت ہو۔ زمین پر چاند ایک جلوہ پر نور ہے، چاند پر پہنچ کر چاند بے نور ہے۔ صداقت میں تضاد یا پیراڈاکس کا ہونا صداقت کی نفی نہیں۔ صداقت کی ضد صرف باطل ہے، اور سب سے بڑی صداقت یہ ہے کہ اس کائنات میں باطل کا وجود سرے سے ہے ہی نہیں۔ رات صداقت ہے، دن بھی صداقت، زندگی حق ہے، موت برحق، میں اور تو اور میں، حقیقت ہی حقیقت، دولت حقیقت، غریبی حقیقت، خیال، عمل، کوتاہی عمل، تدبیر، تقدیر، سب صداقتیں ہیں۔ دراصل صداقت کی تعریف کرنا بھی مشکل ہے۔ صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ صداقت صادق کے قول کو کہتے ہیں۔ یہی سب سے بڑا راز ہے۔ یہی عجب نکتہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی صداقت اس حد تک معتبر تھی کہ لوگوں نے ان کے کہنے پر بغیر تحقیق اور پہچان کے اللہ کو تسلیم کر لیا۔
یہ تسلیم ہی پیغمبروں کا اصل معجزہ ہے۔ دراصل ایمان اعتماد شخصیت کا ہی نام ہے۔ جس پر مجھے اعتبار ہے اسی کی بات معتبر ہے۔ اس کتاب میں ایسی ہی کچھ معتبر باتیں پیش کر رہا ہوں۔ یہ ممکن ہے کہ اس کے علاوہ یا برعکس باتیں بھی آپ کو معتبر نظر آئیں۔ علم ایک انداز نظر ہے۔ انداز بدل جائے تو نظارہ بدل جاتا ہے۔ منظر اور پس منظر اپنی نظر کے نام ہیں۔ ہم بادشاہوں کے حالات کو تاریخ کہتے ہیں، حالانکہ تاریخ رعایا کی حالت کا بھی نام ہے۔ مورخ بدل گیا تو تاریخ بدل جائے گی۔ کل کا غرور آج کی شرمندگی ہے، آج کا افتخار نہ جانے کب ندامت بن جائے۔ مدعا یہ ہے کہ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش ہیں کہ یہ میرا انداز فکر ہے، یہ عطا ہے، اور عطا احساس تسلیم کا نام ہے۔ تسلیم میری اپنی ہے۔ اس کتاب پر خود کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ قاری کی رائے کو قبل از وقت متاثر کرنے کی خواہش کو میں اچھا بھی نہیں سمجھتا، اس لیے میں اپنے بارے میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا سوائے اس کے کہ تصنیف ہی مصنف کا تعارف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت واصف علی واصف کی کتاب کرن کرن سورج۔ آپ کا اصل ساتھی اور آپ کا صحیح تشخص آپ کے اندر کا انسان ہے۔ اسی نے عبادت کرنا ہے، اسی نے بغاوت، وہی دنیا والا بناتا ہے اور وہی آخرت والا۔ اسی اندر کے انسان نے آپ کو جزا اور سزا کا مستحق بنانا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا باطن ہی آپ کا بہترین دوست ہے اور وہی بدترین دشمن۔ آپ خود ہی اپنے لیے دشواری سفر ہو اور خود ہی شادابی منزل۔ باطن محفوظ ہو گیا تو ظاہر بھی محفوظ ہوگا۔ ایمان ہمارے خیال کی اصلاح کرتا ہے، شکوک و شبہات کی نفی کرتا ہے، وسوسوں کو دل سے نکالتا ہے۔ ایمان ہمیں غم اور خوشی دونوں میں اللہ کے قریب رکھتا ہے۔ ہم ہر آزمائش میں پورے اترتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ خوشیاں دینے والا ہمیں غم کی دولت سے بھی نواز سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دولت یقین سے محروم نہیں ہونے دیتا۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ وہ دوسرے مسلمان پر فوقیت رکھتا ہے تو اسے غلط سمجھیں۔ اپنی فضیلت کو فضیلت کے طور پر بیان کرنا ہی فضیلت کی نفی ہے۔ انسان کی کم ظرفی ہے، جہالت ہے۔ اصل فضیلت تو دوسروں کو فضیلت دینے میں ہے، جیسا کہ علم میں دوسروں کو شامل کرنے کا نام علم ہے، ورنہ علم سے دوسروں کو مرعوب کرنا اور احساس کمتری میں مبتلا کرنا تو جہالت ہے۔ کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو۔ دوسروں سے اپنی تعریف سننا مستحسن نہیں، اور اپنی زبان سے اپنی تعریف عذاب ہے۔ عافیت اس بات میں نہیں کہ ہم معلوم کریں کہ کشتی میں سوراخ کون کر رہا ہے، عافیت اس بات میں ہے کہ کشتی کنارے لگے۔ اب کسی نبی نے دنیا میں نہیں آنا، لہٰذا دین کی تبلیغ کی عظیم ذمہ داری ہم سب پر ہے۔ اپنی اصلاح کے بعد یہی امت دنیا کی اصلاح کرے۔ جس نے لوگوں کو دین کے نام پر دھوکہ دیا اس کی عاقبت مخدوش ہے، کیونکہ عاقبت دین سے ہے اور دین میں دھوکہ نہیں۔ اگر دھوکہ ہے تو دین نہیں۔ جو شخص اس لیے اپنی اصلاح کر رہا ہے کہ دنیا اس کی تعریف اور عزت کرے، اس کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اپنی نیکیوں کا صلہ دنیا سے مانگنے والا انسان نیک نہیں ہو سکتا۔ ریاکار اس عابد کو کہتے ہیں جو دنیا کو اپنی عبادت سے مروب کرنا چاہتا ہے۔ جب تک مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر اعتماد نہ ہو، ہم توحید کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ انسان کا اصل جوہر صداقت ہے۔ صداقت مصلحت اندیش نہیں ہو سکتی۔
جہاں اظہار صداقت کا وقت ہو وہاں خاموش رہنا صداقت سے محروم کر دیتا ہے۔ اس انسان کو صادق نہیں کہا جا سکتا جو اظہار صداقت میں ابہام کا سہارا لیتا ہو۔ دانا نادانوں کی اصلاح کرتا ہے، عالم بے علم کی اور حکیم بیماروں کی۔ وہ حکیم علاج کیا کرے گا جس کو مریض سے محبت ہی نہ ہو؟ اسی طرح وہ مصلح جو گناہگاروں سے نفرت کرتا ہے ان کی اصلاح کیا کرے گا؟ ہر صفت اپنی مخالف صفت پر اثر کرنا چاہتی ہے، لیکن نفرت سے نہیں، محبت سے۔ اگر زندگی بچانے کی قیمت پوری زندگی بھی مانگی جائے تو انکار نہ کرنا۔ باطن ایک علم ہے، جس کو عطا ہو جائے وہ اسے باطن نہیں کہتا بلکہ ظاہر ہی کہتا ہے۔ علم باطن سے ظاہر میں آتا رہتا ہے۔ اسی طرح وہ غیب جس کا علم عطا ہو جائے وہ غیب نہیں کہلاتا۔ غیب وہ ہے جس کا علم بندے تک نہیں پہنچتا، یہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ ایسے غیب کا تذکرہ بھی نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے لیے کچھ غیب نہیں۔ زندگی اور عقیدے میں فاصلہ رکھنے والا انسان منافق ہوتا ہے۔ ایسا شخص نہ گناہ چھوڑتا ہے نہ عبادت۔ اللہ اس کی سماجی یا سیاسی ضرورت ہوتا ہے، دینی نہیں۔ ایسے آدمی کے لیے مایوسی اور کرب مسلسل کا عذاب ہے۔ غیر یقینی حالات پر تقریریں کرنے والے کتنے یقین سے اپنے مکانوں کی تعمیر میں مصروف ہیں۔ ہم صرف زبان سے اللہ اللہ کہتے رہتے ہیں۔ اللہ لفظ نہیں، اللہ آواز نہیں، اللہ پکار نہیں، اللہ تو ذات ہے، مقدس و ماورا۔ اس ذات سے دل کا تعلق ہے، زبان کا نہیں۔ دل اللہ سے متعلق ہو جائے تو ہمارا سارا وجود دین کے سانچے میں ڈھل جانا لازمی ہے۔ میاں بیوی کو باغ و بہار کی طرح رہنا چاہیے۔ وہ باغ ہی کیا جو بہار سے بیگانہ ہو، اور وہ بہار ہی کیا جو باغ سے نہ گزرے۔ یہ اس کے دم سے ہے، وہ اس کی وجہ سے۔ اگر اللہ تعالیٰ رحمت کے جوش میں مخلوق کو معاف فرما دے تو کیا ہوگا؟ موت کا منظر مرنے کے بعد، کیا اللہ معاف کرنے پر قادر نہیں؟ انسان حادث ہے، اللہ قدیم۔ حادث نے قدیم کے مقام و مزاج کی اطلاع دنیا کو دی، یا یوں کہیے کہ قدیم نے اپنے بارے میں دنیا کو اطلاع حادث کے ذریعے دی۔ حادث اور قدیم کس مقام پر ایک دوسرے کے متعلق جاننا شروع کرتے ہیں، اس کا جاننا بہت مشکل ہے، اور اس کا جاننا ہی بہت اہم اور ضروری ہے۔ پرانے بادشاہ ہاتھی کی سواری سے جلال شہنشاہی کا اظہار کرتے تھے۔ آج ہمارے بچے چڑیا گھروں میں ہاتھی کی سواری سے دل بہلاتے ہیں۔ سچے انسان کے لیے یہ کائنات عین حقیقت ہے، اور جھوٹے کے لیے یہی کائنات حجاب حقیقت ہے۔ باز اور شکروں کی موجودگی کے باوجود چڑیا کے بچے پرورش پاتے رہتے ہیں۔ آندیاں سب چراغ نہیں بجھا سکتی، شیر دھاڑتے رہتے ہیں، اور ہرن کے خوبصورت بچے کلیلیں بھرتے رہتے ہیں۔ یہ سب اس مالک کے کام ہیں۔ اس کی پیدا کردہ مخلوق اپنے اپنے مقرر شدہ طرز عمل سے گزرتی ہی رہتی ہے۔ فرعون نے سب بچے ہلاک کر دیے، مگر وہ بچہ بچ گیا۔ یہ سب قدرت کے کام ہیں۔ زمانہ ترقی کر گیا، مگر مکھی، مچھر اور چوہے اب بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جراثیم کش دوائیں نئے جراثیم پیدا کرتی ہیں۔ طب مشرق و مغرب میں بڑی ترقی ہوئی، بیماریوں میں بھی اضافہ ہوا۔ انسان کل بھی دکھی تھا، آج بھی سکھی نہیں ہے۔ علاج حالت کے قرب میں ہے، لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ رزق صرف یہی نہیں کہ جیب میں مال ہو، بلکہ آنکھوں کی بینائی بھی رزق ہے، دماغ میں خیال رزق ہے،
دل کا احساس رزق ہے، رگوں میں خون رزق ہے، یہ زندگی ایک رزق ہے، اور سب سے بڑھ کر ایمان بھی رزق ہے۔ بندے اللہ کی طرف یا خوف کی وجہ سے رجوع کرتے ہیں یا شوق کی وجہ سے۔ گردش روزگار میں خوف پیدا ہوتا ہی رہتا ہے اور لوگ اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہی رہتے ہیں۔ شوق عنایت ازلی ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کو اس لیے تلاش کرتے ہیں کہ اللہ ان کے بگڑے کام سنوارنے والا ہے، اور اہل دل حضرات اس لیے اللہ کا تقرب مانگتے ہیں کہ ان کو قرار ملے، تسکین حاصل ہو، اطمینان نصیب ہو۔ خوف کی عبادت اور ہے اور سجدہ شوق اور۔ جو شخص سب کی بھلائی مانگتا ہے اللہ اس کا بھلا کرتا ہے۔ جن لوگوں نے مہمانوں کے لیے لنگر خانے کھول دیے ہیں کبھی محتاج نہیں ہوئے۔ توبہ جب منظور ہو جاتی ہے تو یاد گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت واصف علی واصف کی کتاب کرن کرن سورج۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی عطائے الہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایمان کی اصل ہے۔ دین کیا ہے عشق احمد کے سوا؟ دین کا بس ایک یہی معیار ہے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فراق بھی عطا ہے اور وصال بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ہر فرد سے محبت کرتے ہیں، امت کی فلاح کی دعائیں مانگتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوچے کی گدائی کو اپنے لیے تاج شاہی سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طالب اس کائنات کو آئینہ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھتے ہیں، اور جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عکس انور کبریائی سمجھتے ہیں۔ جب عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے ہے، رنج اور راحت اللہ کی طرف سے ہے، دولت اور غریبی اللہ کی طرف سے ہے، زندگی اور موت اللہ کی طرف سے ہے، تو ہمارے پاس تسلیم کے علاوہ کیا رہ جاتا ہے؟ تلاش حقیقت، تلاش حق آگاہ، تلاش صاحب دلاں، تلاش امام زماں، یا تلاش محرم اسرار کسی جغرافیائی سفر کا نام نہیں۔ سندھ باد کے سفر اور متلاشی حق کے سفر میں بڑا فرق ہے۔ حقیقت کے سفر کے لیے پہلے اپنے آپ میں اپنی حقیقت سے آگہی حاصل کرنا چاہیے۔ آئینہ دل جتنا مصفح ہوگا اتنا ہی آسانی سے جلوہ حق قبول کر سکے گا۔ اللہ کا قرب پیشانی کو سجدے میں رکھ کر حاصل ہوتا ہے۔ سجدہ یہاں ہے، تعلق وہاں، درود شریف یہاں ہے، منظوری وہاں۔ حاصل یہ کہ پہلے اپنی ہی اصلاح ہے، خود کو اس قابل بنانا ہے کہ جلوے کا مفہوم سمجھ آ سکے۔ ابو جہل کو دیدار سے تقرب حاصل نہیں ہو سکتا، اویس کرنی کو تقرب مکانی کے بغیر ہی دیدار حاصل ہوتا ہے۔ مخلصین کو ابتدائے سفر میں ہی منزلوں کا سلام آتا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے عجائبات ہیں لیکن ہم دیکھتے نہیں۔ ایک معمولی سی بے عقل بے شعور گائے کتنا بڑا کرشمہ ہے، فطرت کا عجوبہ، گھاس سے دودھ بنانے والا حیرت انگیز کارنامہ۔ ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ اپنے حال پر افسوس کرنا، اپنے آپ پر ترس کھانا، اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا اللہ کی ناشکر گزاری ہے۔ اللہ کسی انسان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ بیمار اور لاغر روحیں ہمیشہ گلا کرتی ہیں،
صحت مند ارواح ہمیشہ شکر گزار رہتی ہیں۔ زندگی پر تنقید خالق پر تنقید ہے، اور یہ تنقید ایمان سے محروم کر دیتی ہے۔ ایک انسان نے دوسرے سے پوچھا، بھائی آپ نے زندگی میں پہلا جھوٹ کب بولا؟ دوسرے نے جواب دیا، جس دن میں نے یہ اعلان کیا کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں۔ اپنے علم کو عمل میں لانے کے لیے یقین کے ساتھ ساتھ ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر نوح علیہ السلام کی التجا، دعا یا خواہش کے باوجود ان کا بیٹا طوفان سے نہیں بچایا گیا تو اس میں نوح علیہ السلام کی نبوت پر کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے تو ایک معمولی انسان کی دعا قبول کر لے، چاہے تو نبی کی بات ٹال دے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ ہر انسان ہر دوسرے انسان سے متاثر ہوتا رہتا ہے۔ ایک انسان دوسرے کے پاس سے خاموشی سے گزر جائے تو بھی اپنی تاثیر چھوڑ جاتا ہے۔ انسان دوسرے انسان کے لیے محبت، نفرت اور خوف پیدا کرتے ہی رہتے ہیں۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان صرف نظر ملا کر دوسرے انسان کے مسائل حل کر دے، اسے باشعور کر دے، اسے عارف بنا دے۔ کچھ انسانوں کا قرب ہی علم کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اپنے قریب آنے والے اور پاس سے گزرنے والے اور نگاہوں میں رہنے والے انسانوں سے انسان بہت کچھ حاصل کرتا ہے، مگر خاموشی کے ساتھ۔ انسان دوسرے کی دولت دیکھ کر اپنے حالات پر اس قدر شرمندہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تقسیم تقدیر ہے۔ ہمارے لیے ہمارے ماں باپ ہی باعث تکریم ہیں۔ ہماری پہچان ہمارا اپنا چہرہ ہے، ہماری عاقبت ہمارے اپنے دین میں ہے۔ اسی طرح ہماری خوشیاں ہمارے اپنے حالات اور اپنے ماحول میں ہیں۔ مور کو مور کا مقدر ملا، کوے کو کوے کا۔ ہم یہ نہیں پہچان سکتے کہ فلاں کے ساتھ ایسا کیوں اور ہمارے ساتھ ویسا کیوں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے رب العالمین، آپ نے چھپکلی کو کیوں پیدا فرمایا؟ اللہ نے جواب دیا، عجب بات ہے، ابھی ابھی چھپکلی پوچھ رہی تھی، اے رب تم نے موسیٰ کو آخر کیوں پیدا کیا؟ بات وہی ہے کہ انسان اپنے نصیب پر راضی رہے تو اطمینان حاصل کرے گا۔ نصیب میں تقابلی جائزہ ناجائز ہے۔ اس دنیا میں انسان نہ کچھ کھوتا ہے نہ پاتا ہے، وہ تو صرف آتا ہے اور جاتا ہے۔ تکلیف آتی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہماری وسعت برداشت کے مطابق۔ اللہ کے حکم سے ہر تکلیف ایک پہچان ہے، اور یہ ایک بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے آتی ہے۔ انکار اقرار کی ایک حالت ہے، اس کا ایک درجہ ہے۔ انکار کو اقرار تک پہنچانا صاحب فراست کا کام ہے۔ اسی طرح کفر کو اسلام تک لانا صاحب ایمان کی خواہش ہونا چاہیے۔ صحت کے لیے خوراک ضروری ہے، لیکن خوراک صحت نہیں۔ جس طرح موسم بدلنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اسی طرح وقت کے بدلنے کا بھی ایک موسم ہوتا ہے۔ حالات بدلتے ہی رہتے ہیں، حالات کے ساتھ حالت بھی بدل جاتی ہے۔ رات آ جائے تو نیند بھی کہیں سے آ ہی جاتی ہے۔ وہ انسان کامیاب ہوتا ہے جس نے ابتلا کی تاریکیوں میں امید کا چراغ روشن رکھا۔ امید اس خوشی کا نام ہے جس کے انتظار میں غم کے ایام کٹ جاتے ہیں۔ امید کسی واقعے کا نام نہیں، یہ صرف مزاج کی ایک حالت ہے۔ فطرت کے مہربان ہونے پر یقین کا نام امید ہے۔ جو ذات شکم مادر میں بچے کی صورت گری کرتی ہے، وہی ذات خیال کی صورت گر بھی ہے، اور وہی ذات عمل کی صورت بھی پیدا فرماتی ہے۔ ہر چہرہ ایک رینج میں تاثیر رکھتا ہے، اسی طرح ہر خیال ایک دائرہ تاثیر رکھتا ہے۔
اور ہر عمل کا ایک دور ہے جس میں وہ مؤثر ہوتا ہے۔ اپنے دائرے سے باہر ہر مؤثر شے بے تاثیر ہو جاتی ہے۔ کچھ چہرے، خیال اور اعمال صدیوں پر محیط ہوتے ہیں اور زمانوں پر حاوی ہوتے ہیں۔ جن مسلمانوں پر اسلام نافذ نہ ہو سکے ان مسلمانوں پر غور کرنا چاہیے۔ جو اسلام مسلمانوں پر نافذ نہ ہو سکے اس اسلام کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ جو قوت نافذہ مسلمانوں پر اسلام نافذ نہ کر سکے اس قوت کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت واصف علی واصف کی کتاب کرن کرن سورج۔ کائناتی نظام میں خیر و شر، اجالا اندھیرا، حق و باطل وغیرہ سب موجود ہیں۔ یہ انسان کی بیرونی دنیا ہے۔ اس کے اندرونی نظام میں بھی خیر و شر، یقین و وسوسہ وغیرہ پلتا رہتا ہے۔ ایک بندہ مومن اپنے یقین و ایمان سے وسوسوں کو ختم کرتا ہے اور خیر کی راہ اختیار کرتا ہے۔ گناہوں میں مبتلا انسان کا دعاؤں پر یقین نہیں رہتا۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود بھیجنے کے لیے غریبی رکاوٹ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں میں غریب، یتیموں میں یتیم، مہاجروں میں مہاجر اور سلاطین میں سلطان زمانہ تھے۔ معاشی ناہمواریاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کی راہ میں رکاوٹ نہیں اور نہ سرمایہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقرب کی ضمانت۔ سمندر کا وہ پانی جو سمندر سے باہر ہو اسے دریا، جھیل، بادل، آنسو، شبنم کچھ بھی کہہ دو، لیکن پانی کا وہ حصہ جو سمندر میں شامل ہو جائے وہ سمندر ہی کہلائے گا۔ جس کا رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ ہو وہ موحد بھی کافر ہوگا۔ زندگی سے تقاضا اور گلہ نکال دیا جائے تو سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ سکون اللہ کی یاد سے اور انسان کی محبت سے پیدا ہوتا ہے۔ نفرت اضطراب پیدا کرتی ہے، اضطراب اندیشے پیدا کرتا ہے اور اندیشہ سکون سے محروم کر دیتا ہے۔ محبت نہ ہو تو سکون نہیں۔ انسان کسی کو شریک زندگی بنانے سے پہلے اس کے حال اور ماضی کو دیکھتا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی رفاقت میں اس نے مستقبل گزارنا ہے۔ کامیاب ازدواجی زندگی اللہ کا احسان ہے۔ ایک انسان کو زندگی میں بااعتماد ہونے کے لیے یہ حقیقت ہی کافی ہے کہ اس سے پہلے نہ تو کوئی اس جیسا انسان دنیا میں آیا، نہ اس کے بعد ہی کوئی اس جیسا آئے گا۔ یہ عظیم انفرادیت بہت بڑا نصیب ہے۔ آج کا انسان اس لیے خوفزدہ ہے کہ وہ لذت شوق سے محروم ہے۔ کثیر المقاصد زندگی خوف سے نہیں بچ سکتی۔ رحمت حق سے مایوسی ہی خوف پیدا کر رہی ہے۔ لالچ ختم نہ ہو تو خوف کیسے ختم ہو؟ انسان اپنے آپ کو جتنا محفوظ کرتا ہے اتنا ہی غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے۔ گویا کہ زندگی اپنے حصار بندیوں اور حفاظتوں کی زد میں آ گئی ہے۔ ہر طرف خوف ہی خوف ہے۔ اس خوف سے بچنے کا واحد ذریعہ اپنی جبین شوق کو سجدوں سے سرفراز کرنے میں ہے۔ غافل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بند ہونے کو ہوتی ہے۔ ذکر سے محویت حاصل کرو، سکون مل جائے گا۔ اللہ کے محبوب اور اللہ کے ولی کسی سے ایک دفعہ تعلق قائم کرنے کے بعد اس تعلق کو توڑتے نہیں، بازو پکڑنے کی لاج رکھتے ہیں۔ اللہ انسانوں سے بے نیاز ہے، لیکن اللہ والے بے نیاز و بے پرواہ نہیں ہوتے، اسی لیے تو وہ اللہ والے کہلاتے ہیں، یعنی اللہ والے انسانوں والے ہوتے ہیں۔ اللہ کا قرب ملتا ہی انسانوں کی خدمت اور ان کی محبت سے ہے۔ ایسے بھی اللہ والے آتے رہتے ہیں جو زندگی بھر گمنام رہتے ہیں۔
معاشرے کی نگاہوں سے اوجل کھلنے والے گلاب گلاب ہی کہلائیں گے۔ یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو کس حال سے گزارے۔ کہیں کسی کو بادشاہ تخت نشین کر دیتا ہے، کہیں کاسہ گدائی عطا فرماتا ہے۔ صاحبان محبت و وفا ہر حال سے بخوشی گزرتے رہتے ہیں۔ صاحب تعلق کے لیے ستم بھی انداز کرم ہے۔ معرفت ہمہ وقت تحیر میں رہنے کا نام ہے۔ اس ماں کی پہچان سے اشیاء کی پہچان کرنا، ظاہر کے مشاہدے سے باطن کا علم حاصل کرنا۔ معرفت وہ حکمت ہے جو کثرت سے وحدت کا راستہ دکھاتی ہے۔ قادر مطلق کی قدر کے سامنے کسی کی قدر پر نظر نہ ڈالنا معرفت ہے۔ انتہا یہ ہے کہ ہم جان لیں کہ ہم اللہ کو جان نہیں سکتے، بس مان ہی سکتے ہیں۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ ترقی یا ارتقاء ضروری ہے، لیکن گہوارے سے نکل کر اپنی قبر تک کتنی ترقی چاہیے؟ اصل ترقی یہ ہے کہ زندگی بھی آسان ہو اور موت بھی مشکل نہ رہے۔ دعا پر اعتماد ہی نیکی ہے۔ جب ہم تنہائی اور خاموشی میں دعا مانگتے ہیں تو ہم اس یقین کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اللہ تنہائی میں ہمارے پاس ہے اور وہ خاموشی کی زبان بھی سنتا ہے۔ دعا میں خلوص آنکھوں کو پرنم کر دیتا ہے، اور یہی آنسو دعا کی منظوری کی دلیل ہیں۔ دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ دعا ناممکنات کو ممکن بنا دیتی ہے۔ دعا زمانے بدل دیتی ہے۔ دعا گردش روزگار کو روک سکتی ہے۔ دعا آنے والی بلاؤں کو ٹال سکتی ہے۔ دعا میں بڑی قوت ہے۔ جب تک سینے میں ایمان ہے، دعا پر یقین رہتا ہے۔ جس کا دعا پر یقین نہیں، اس کے سینے میں ایمان نہیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہماری دعاؤں کی افادیت سے مایوس نہ ہونے دے۔ ہمیں جب اپنی فلاح کا یقین ہو جائے، ہم دوسروں کو ان کی فلاح کے لیے تبلیغ کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ جنت کی نعمتوں میں شریک ہوں۔ ہمارے دعوے کی صداقت کا ثبوت صرف یہی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو اپنی موجودہ زندگی کی آسائشوں میں بھی شریک کریں۔ عشق الہی در حقیقت عشق محبوب الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی محبت عطا کرتے ہیں، اور اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرماتا ہے۔ محبت محبوب کی اطاعت میں مجبوری کی نفی کا نام ہے۔ اثار محبت کا اعجاز ہے۔ محبت حیرت پیدا کرتی ہے، محویت اور بیداری پیدا کرتی ہے۔ زندگی کے عصری کرب سے نجات کا واحد ذریعہ محبت ہے۔ جو انسان اپنی ذات کے ساتھ مخلص نہیں، وہ دوسروں کے ساتھ کیا مخلص ہوگا؟ اسی کو مخلص دوست ملیں گے جو خود دوستوں سے مخلص ہو۔ جھوٹے کے لیے یہ سماج جھوٹا اور سچے کے لیے سچا ہے۔ جو انسان اپنے ساتھ مخلص نہیں، وہ ضمیر کی آواز سے فرار حاصل کرنے کے لیے دنیاوی مشاغل میں خود کو مصروف کرتا جاتا ہے تاکہ اسے سکون و راحت ملے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جن مادی اشیاء کو اکٹھا کر کے وہ کبھی خوشی محسوس کرتا تھا، اب انہیں حاصل کرنے کے بعد بھی خوشی نہیں ملتی۔ اس کی روح بے چین رہتی ہے۔ ایسی حالت میں اگر وہ اپنی ضرورت سے زائد روپے، پیسے اور دوسری اشیاء کو اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرنا شروع کر دے تو روح کی خوشی اور سکون لوٹ آئے گا۔ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ نیک لوگ فی سبیل اللہ اکٹھے ہو جائیں، علماء و مشائخ اکٹھے ہو جائیں۔ جب تمام جماعتیں اکٹھی ہو گئی تھیں تو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں قائم ہو گیا تھا۔ الگ ہو گئے تو سفر طویل ہونے لازمی ہیں۔
اسلام میں سب سے بڑی نیکی اجتماع ہے۔ اختلاف مٹاؤ، جیسے بکھرے ہو ویسے سمٹو۔ کلمہ طیب بھی کلمہ توحید ہے۔ کلمے کی وحدت سے ایک بار پھر وہ زمانہ آ سکتا ہے جس کا سب کو انتظار ہے۔ ہم خود اپنی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ توحید جہاں اللہ کی وحدانیت ہے، وہاں ملت کی وحدت کا بھی نام ہے۔ یہی توحید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا۔ ہر مبلغ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو آدمی اسے پسند نہیں کرتا وہ اس کے دین کو کیسے پسند کرے گا۔ دین کو پسندیدہ ظاہر کرنے کے لیے اپنا عمل پسندیدہ بناؤ، اپنی شخصیت پسندیدہ بناؤ، دوسرے کا مزاج، اس کی عقل، اس کی ضرورت کو سمجھ کر اس کو تبلیغ کرو۔ نہ سمجھ کے ہاتھ میں صداقت کی لاٹھی دوسروں کو بدظن کر دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت واصف علی واصف کی کتاب کرن کرن سورج۔ اسلام نے مسلمان کو زندگی اور زندگی کے لوازمات کا امین بنایا ہے۔ مسلمان ان نعمتوں کا محافظ ہے جو اللہ کریم نے اسے عطا فرمائیں۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے باطنی اور ظاہری وجود کی حفاظت کریں۔ باطنی وجود کی حفاظت کا مطلب خیال کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، احساس کی حفاظت، فکر و ذکر کی حفاظت اور غم اور خوشی کی حفاظت ہے۔ ظاہری وجود کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اپنے وجود کی سرحد کا انسان خود ہی محافظ ہے۔ ہمیں احتیاط کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کچھ بھی ہمارے وجود میں شامل یا ہمارے وجود سے جدا نہ ہو مگر اللہ کے حکم سے۔ اس طرح ہم اپنی حفاظت کر کے اسلام کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اصل میں مسلمان کی حفاظت ہی اسلام کی حفاظت ہے۔ کسی شے سے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا ظلم ہے۔ حسن عشق کا ذوق نظر ہے اور عشق قرب حسن کی خواہش کا نام ہے۔ اللہ کے ذکر کے بغیر اطمینان قلب میسر نہیں آ سکتا۔ جس عمل سے اطمینان قلب میسر آئے وہ عمل بھی ذکر کا حصہ ہے۔ جس مقام یا انسان کے قرب سے اطمینان قلب حاصل ہو وہ مقام اور انسان بھی اللہ کے ذکر سے متعلق ہے۔ مثلا ذکر سے اطمینان ہے تو ذاکر سے بھی اطمینان ملے گا اور مقام ذکر بھی باعث اطمینان قلب و جاں ہوگا۔ یوں کہیے کہ خانہ کعبہ کی زیارت، مدینہ منورہ کی حاضری، کربلائے معلیٰ کی حاضری، بزرگان دین کے آستانوں کی حاضری، اپنے مشاہد عزائم کے در دولت پر حاضری، سب ہی اطمینان کے ابواب ہیں، سب ہی اطمینان کے ابواب ہیں، اور یہ سب ذکر الہی کی عظیم منزل کے عظیم راستے کے مقامات ہیں۔ نیت اللہ ہو، سارا سفر اللہ کا ذکر ہے۔ طریقت کے تمام سلاسل اپنے اپنے انداز میں بالکل صحیح ہیں، لیکن ملت اسلامیہ کی فلاح اسی میں ہے کہ وہ ایک عظیم وحدت بن کر ابھرے۔ مسلک اسلام سے ہے، اسلام نہیں۔ اسلام اسلام ہے۔ کسی بڑے کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کے لیے قوی جواز اور قوی دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ سفر پر جانا ہو تو پہلے جانے والے مسافروں سے حالات سفر معلوم کر لینا ضروری ہے۔ دریا کشتی کے ذریعے بھی عبور کرنا ہو تو تیرنے کا علم جاننا بہتر ہوتا ہے۔ بڑے کام کے لیے بڑی دلیل ضروری ہے۔ ہر کام ہر آدمی کے لیے نہیں۔ علم کا راستہ طے کرنے والے اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تعلیم حاصل کرنے والے اور گھروں میں رہنے والے اور ہیں۔ سفر اختیار کرنے والے اور اللہ کی راہ میں نکلنے والے اور ہیں، اور ان کا راستہ روکنے والے اور۔ قوی دلیل جذبہ شہادت تھا، سجدہ شبیر تھا، بڑا کام تھا، بڑی دلیل تھی، بڑا جواز تھا، بڑا نتیجہ ہے، بڑی بات ہے۔
قول ہے کہ دل کے دروازے پر دربان ہو کر بیٹھ رہو، یہ دیکھو تمہارے دل میں کون سی خواہش داخل ہو رہی ہے، کون سا جذبہ ابھر رہا ہے۔ جو خواہشات فانی دنیا سے متعلق ہوں ان کو دل میں نہ آنے دو، جو جذبہ غیر اللہ کے لیے ہو اسے دل میں بند رہنے دو۔ خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے، اس وضاحت کے ساتھ کہ خیر اللہ کے قرب کی دلیل ہے اور شر اللہ کی ناراضگی کا سبب۔ خیر اور شر کا اللہ کی طرف سے آنا ایسے ہی ہے جیسے زندگی اور موت اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم زندگی کو پسند کرتے ہیں، موت سے بچنے کی تدابیر کرتے ہیں۔ دن اور رات بھی اللہ کی طرف سے ہے، عزت اور ذلت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم عزت کے طالب ہیں، ذلت سے بچتے ہیں۔ شر پسند انسان یہ جواز نہیں دے سکتا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہمیں آگاہ کیا جا چکا ہے کہ کون سا راستہ کدھر کو جاتا ہے اور کون سا عمل کیا نتیجہ برآمد کرتا ہے۔ خیر اور شر کا معرکہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ شر کو شکست ہو جائے تو معافی مانگ کر خیر کے دامن میں ہی پناہ لے لیتا ہے۔ خیر اور شر کا وجود کبھی ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو سکتا، یہ کشمکش جاری رہتی ہے انسان کے اندر اور اس سے باہر۔ خیر طلبی اللہ کی مہربانی ہے اور شر ہمارے نفس کی تمنا۔ ہم اپنے ارادوں کو احکام الہی کے تابع کر دیں تو یہ کشمکش ختم ہو جاتی ہے یا کم از کم ہو جاتی ہے۔ خدا ہمیں اپنے نفس کے شر سے بچائے۔ آرزو کا پیدا ہونا فطری بات ہے، انسانوں میں آرزوئیں پیدا ہوتی ہی رہتی ہیں۔ کوئی آرزو شکست آرزو تک سفر کرتی ہے، کوئی آرزو انسان کو بے نیاز آرزو کر دیتی ہے، کوئی آرزو اسے کو بکو پھراتی ہے، کوئی آرزو اس کو اپنی ذات کے روبرو لاتی ہے، اور کبھی کوئی آرزو اسے خوش قسمتی سے سرخ رو کر دیتی ہے۔ کون سی آرزو کیا کرتی ہے اس کا علم انسان کو ہونا چاہیے، ورنہ آرزو جگر کا لہو بن کر خون کا آنسو بنے گی۔ جو لوگ اللہ کی تلاش میں نکلتے ہیں وہ انسان تک ہی پہنچتے ہیں، اللہ والے انسان ہی تو ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا بدقسمت انسان وہ ہے جو غریب ہو کر سنگ دل رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ ہم پر فرض ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز رحمت سب مخلوق تک پہنچائیں۔ اسلام خود ہی پہنچ جائے گا۔ دنیا کو جب رات کی تاریکی کے بعد روشنی میسر آتی ہے تو اس کی نظریں خود بخود سورج کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ سورج کا دین روشنی ہے، اپنے آپ کو منوانا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت واصف علی واصف کی کتاب کرن کرن سورج۔ اللہ کی کتاب میں غور کرو۔ ایمان والوں کو دعوت ہے کہ اس کتاب سے راہ ہدایت حاصل کریں۔ اس کتاب میں منفعت ہی منفعت ہے۔ جن اداروں نے اللہ کی کتاب کو چھاپ کر بیچا ان سے کوئی اللہ والا اللہ کے نام کی رائلٹی مانگے، اتنی رائلٹی ہوگی کہ آئندہ قوم کو پڑھنے کے لیے قرآن پاک مفت ملے گا۔ سونے چاندی کی تاروں میں لکھے ہوئے قرآن سے بہتر ہے وہ قرآن جو ایک غریب نابینا بچے کے دل میں محفوظ ہے۔ قرآن کے ماڈلوں پر خرچ کرنے کی بجائے قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والے اداروں کی مدد کی جائے۔ اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک یہی ہے کہ انہیں ماتحت نہ سمجھو۔ وہ انسان ہے اسی طرح زندہ جیسے آپ، ان کے جذبات و احساسات اور ان کی ضروریات کا خیال رکھا کرو، اللہ راضی رہے گا۔ جو سلوک اللہ سے چاہتے ہو اپنے ماتحت کے ساتھ کرو۔ ماتحت بھی آزمائش ہے اور افسر بھی آزمائش۔
چھوٹا چھوٹا نہ رہا تو بڑا بڑا نہ رہے گا، انسان نظر آئیں گے۔ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے اور ہر وقت کے لیے ایک کام۔ بے وقت کی نماز بھی نماز نہیں کہلائی جا سکتی۔ حج کے ایام ہیں، صیام کا مہینہ ہے، نیند کا وقت ہے، تلاش رزق کا وقت ہے، تعلیم کا زمانہ ہے، علم کا دور الگ ہے، خواہش کے زمانے اور ہیں، فتوحات کے ایام اور ہوتے ہیں، شکست کی گھڑی اور ہے، عمل کا میدان اور ہے، جزا سزا کا وقت الگ مقرر کر رکھا ہے۔ نہ خوشی مستقل ہے، نہ غم ہمیشہ رہ سکتا ہے۔ ہر کام اپنے مقررہ وقت پر حسین و موزوں لگتا ہے، ورنہ بے زیب و بدنما۔ علم اور عمل کے زمانے پہچاننے چاہیے۔ اچھا ڈرائیور وہی ہے جو زیادہ ہارن نہ بجائے اور بار بار بریک استعمال نہ کرے۔ ہارن دوسروں کو ڈرانے کے لیے ہے اور بریک اپنے لیے برداشت۔ اسی طرح اچھی زندگی وہی ہے جو دوسروں کو نہ خوفزدہ کرے اور نہ زیادہ برداشت۔ دوسروں پر اپنی پسند مسلط کرنے کے لیے انہیں ڈرایا جاتا ہے اور دوسروں کی ناپسندیدہ بات کو برداشت کیا جاتا ہے۔ اپنی پسند اپنے تک رکھو، دوسروں کی پسند ان تک رہنے دو، اسے ناپسند نہ کرو، زندگی کا سفر اچھا کٹ جائے گا۔ جس نے دوسروں کو پسند کیا وہ ضرور پسند کیا گیا، جس نے دوسروں کی بھلائی چاہی اس کا ضرور بھلا چاہا جائے گا۔ الغرض دوسروں سے نیکی اپنے ساتھ نیکی ہے، دوسروں سے بدی اپنے ساتھ بدی ہے، دوسروں سے نیکی ہماری فلاح ہے، دوسروں سے بدی ہماری عاقبت کی خرابی ہے۔ خالق کا گلہ مخلوق کے سامنے نہ کرو اور مخلوق کا شکوہ خالق کے سامنے نہ کرو، سکون مل جائے گا۔ دین و دنیا، جس شخص کی بیوی بچے اس پر راضی ہیں اس کی دنیا کامیاب ہے، اور جس کے ماں باپ اس پر خوش ہیں اس کا دین کامیاب۔ جو سچا نہیں وہ کسی سچے کا انتظار نہیں کر سکتا۔ ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں اگر ہم معاف کرنا اور معافی مانگنا شروع کر دیں۔ سب سے بڑی قوت برداشت ہے۔ اللہ کے راز اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کی باتیں اللہ جانے یا اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے۔ ہم مشیت الہی کو نہیں سمجھ سکتے، بلکہ ہم تو اپنی مشیت کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نہ سمجھ سکے کہ ان کا ساتھی کیا کر رہا ہے۔ کشتی کیوں توڑی گئی، بچہ کیوں قتل ہوا، دیوار یتیم کیوں مرمت کی گئی، ایک پیغمبر کو سمجھ نہ آ سکی۔ یعقوب علیہ السلام کو یہ پتہ نہ چل سکا کہ ان کا جدا ہونے والا بیٹا کس حال میں ہے۔ یہ اللہ کے کام ہیں، اللہ نہ چاہے تو کون جان سکتا ہے۔ اللہ کو ماننا چاہیے، اللہ کو جاننا مشکل ہے۔ ہمارے ذمے تسلیم ہے، تحقیق نہیں۔ تحقیق دنیا کی کرو اور تسلیم اللہ کی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کو تسلیم کر لیں اور اللہ کی تحقیق کرنا شروع کر دیں۔ جو انسان اپنی وفا کا ذکر کرتا ہے وہ اصل میں دوسرے کی بے وفائی کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ وفا تو ہوتی ہی بے وفا سے ہے۔ کچھ لوگ زندگی میں مردہ ہوتے ہیں اور کچھ مرنے کے بعد بھی زندہ۔ ترقی کے لیے محنت و مجاہدہ ضروری ہے، لیکن یہ نہ بھولنا چاہیے کہ مجاہدہ ایک گدھے کو گھوڑا نہیں بنا سکتا۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ انسانوں کی دنیا میں غیر انسانی مخلوق، جن، فرشتہ وغیرہ غیر انسانی شکل میں نہیں آ سکتے۔ محبت سے دیکھو تو گلاب میں رنگ ملے گا، خوشبو ملے گی۔ نفرت سے دیکھو
تو ہار نگاہوں میں کھٹکیں گے۔ دور سے آنے والی آواز بھی اندھیرے میں روشنی کا کام دیتی ہے۔ ولیوں کی صحبت میں رہو، سکون مل جائے گا۔ فرض اور شوق یکجا کر دو، سکون مل جائے گا۔ ہوس زر اور لذت وجود چھوڑ دی جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ کسی کا سکون برباد نہ کرو، سکون مل جائے گا۔ دل سے کدورت نکال دو، سکون مل جائے گا۔ حقیقت کا متلاشی حقیقت کی تلاش میں کسی نہ کسی ذریعے کو لے کر نکلتا ہے۔ مثلاً اس نے کہیں سے پڑھ لیا کہ حقیقت ایسے ہے تو وہ اس خیال کے مطابق نکلا ہے، اور جب اس کو ویسی حقیقت ملے تو وہ اس خیال کی روشنی میں اسے پہچانے گا۔ گویا پہچان کا معیار متلاشی کے اپنے پاس ہوتا ہے، اور اس معیار کے مطابق اس نے اس حقیقت کو دیکھنا ہے۔ ہم اگر آنکھ کو ذریعہ پہچان مان لیں تو حقیقت کسی نظارے کی شکل میں سامنے آئے گی، کسی چہرے کے روپ میں آئے گی۔ اگر ہم صرف کان لے کر نکلیں تو حقیقت نغمہ ہے، اگر دل کے ہمراہ چلیں تو حقیقت دل بری ہے، اگر ذہن کے ذریعے چلیں تو حقیقت حیرت ہے، اگر ہم سائل بن کر چلیں تو حقیقت سخاوت کے روپ میں سامنے آئے گی، اگر ہم سخی ہو کر نکلیں تو حقیقت سائلوں کے روپ میں ہوگی۔ الغرض متلاشی جس رنگ سے نکلے گا، تلاش وہی رنگ اختیار کر لے گی، اور ہر رنگ حقیقت کا رنگ ہے، کیونکہ اس کائنات میں کوئی چیز باطل نہیں۔ جس نے ماں باپ کا ادب کیا اس کی اولاد مؤدب ہوگی، نہیں تو نہیں۔ آخرت کا سفر دنیا سے ہی شروع ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق انسانوں کے ذریعے بنتا ہے۔ ہم گناہ انسان کے ساتھ کرتے ہیں، جو نیکی کرنی چاہیے انسان کے ساتھ، سخاوت انسان کے ساتھ، رحم انسان کے ساتھ، سلوک انسان کے ساتھ، محبت و نفرت انسان کے ساتھ، احکام الہی انسانوں کے ساتھ عمل میں آئیں گے۔ نماز انسانوں کے ساتھ مل کر پڑھنی ہے، جہاد انسانوں کے ہمراہ، انسانوں کے خلاف، امت انسانوں کا اجتماع ہے، قوم انسانوں کی وحدت ہے۔ انسان کسی مقام پر تنہا نہیں، تنہائی میں انسانوں کی یادیں ہیں، محفل میں انسانوں کے چہرے، بازاروں میں انسانوں کی بھیڑ، ذکر و فکر کی مجالس انسانوں کے ساتھ، حتیٰ کہ جنازہ بھی انسانوں کے ہمراہ، نماز جنازہ بھی انسانوں کا گروہ۔ اگر کوئی انسان تنہا عبادت میں مصروف ہو جائے تو کچھ ہی عرصے بعد اس کے گرد ہجوم اکٹھا ہو جائے گا، مسجد بن جائے گی، خانقاہ بن جائے گی، لنگر خانے کھل جائیں گے، اور تنہائیوں میں رہنے والا میر مجلس بن کر رہ جائے گا۔ زندگی اظہار ذات ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ ہمارا اعمال نامہ کیا ہے؟ ہمارے گرد و پیش کے انسانوں سے تعلقات کا نتیجہ۔ ماں باپ کی خدمت نیکی ہے، محتاجوں کی خدمت نیکی ہے، وفا نیکی ہے، اور اسی طرح اس کے برعکس بدی۔ نیند میں انسان تنہا ہوتا ہے، وہاں بھی تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ۔ نیند میں نیکی سے محروم ہوتا ہے، اور نیند میں انسان بدی سے بچ جاتا ہے۔ انسان کا ہر عمل دوسرے انسان سے متعلق ہے۔ ذاتی عمل صرف ایک ہے، اور وہ ایک سجدہ ہے۔ ساری نماز میں ہم لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے محویت نہیں حاصل ہوتی۔ مثلاً ان لوگوں کا ذکر جن پر اللہ کا انعام ہوا، ان کا جن پر اس کا غضب ہوا، گمراہ لوگوں کا ذکر، مخلصین اور صالحین کا ذکر، حضرت ابراہیم اور ان کی آل کا ذکر، والدین کا ذکر، اولاد کا ذکر، اور اپنے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کا ذکر۔
یہ سب اذکار ہیں، انسانوں کے مختلف روپ ہیں، ان کا ذکر اور اسی انداز سے ذکر عبادت ہے۔ پس میری عبادت انسانوں کے ذکر، انسانوں کے تقرب، انسانوں سے سلوک، ان سے رہنمائی حاصل کرنے کے اسلوب، ان کی کوتاہیوں، غفلتوں اور گمراہیوں سے بچنے کے آداب کا نام ہے۔ میری محویت اور تنہائی صرف سجدہ ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ سجدہ کبھی قضا نہ ہو اور انسانوں سے حسن سلوک جاری رہے تاکہ دل کو سکون مل جائے۔ اپنے سکون قلب کا کچھ اہتمام کر اس خانہ خدا سے قدورت نکال دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت واصف علی واصف کی کتاب کرن کرن سورج۔ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ انسان پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اس کے دل میں کسی بڑے مقصد کے حصول کی خواہش ہو لیکن اس کے مطابق صلاحیت نہ ہو۔ سکون کے لیے یہ ضروری ہے کہ یا تو خواہش کم کی جائے یا صلاحیت بڑھائی جائے۔ ہر خواہش کے حصول کے لیے ایک عمل ہے۔ عمل نہ ہو تو خواہش ایک خواب ہے۔ ہم جیسی عاقبت چاہتے ہیں ویسا عمل کرنا چاہتے ہیں۔ کامیابی محنت والوں کے لیے، جنت ایمان والوں کے لیے اور عید روزے داروں کے لیے۔ ظاہر کی روشنی کی تلاش آنکھ کی بینائی سے ہے اور باطن کے نور کی تلاش قلب منور سے، اور صادق کی پہچان اپنی صداقت سے۔ آپ کی اپنی تسلیم ہی کا نام اللہ ہے۔ باہر کی دنیا میں اللہ کے لاکھ مظاہر ہوں، آپ سے آپ کے اللہ کا تعلق اتنا ہے جتنا کہ وہ آپ کی تسلیم و رضا میں ہے۔ سب سے زیادہ بدقسمت انسان وہ ہے جو حد درجہ غریب ہو اور خدا پر یقین نہ رکھتا ہو۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو اپنے پیشے سے بڑا سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ پیشے کو خود سے بڑا سمجھتے ہیں۔ دونوں حالتوں میں نتیجہ پریشانی ہے۔ اپنے آپ کو اپنے سے بڑا سمجھنا یا اپنے سے کم تر جاننا انسان کو مضطرب رکھتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ میں یہاں ڈائریکٹری میں عمر ضائع کر رہا ہوں، اگر میں وزیر ہوتا تو بہتر کام کر سکتا تھا۔ دوسرا انسان یہ کہتا ہے کہ وزیر ہونا میرے لیے مصیبت کا باعث ہے، اس سے بہتر تھا کہ میں وکیل ہی رہتا۔ اسی طرح لوگ حال سے بیزار رہتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے حال اور اپنی حالت پر مطمئن ہوں۔ راہ حق کے مسافر پر دوران سفر تنگی بھی آتی ہے اور کشادگی بھی۔ تنگی میں مرد حق صبر کا سہارا لیتا ہے اور کشادگی میں شکر کا۔ یہ سفر دریا کی طرح ہے جو پہاڑوں میں سے سمٹ کے گزرتا ہے اور میدانوں میں پھیل کر کناروں کو سیراب کرتا ہوا آخر کار اپنی منزل مقصود یعنی بحر بے پایاں سے مل جاتا ہے۔ دریا بے دم ہو کر راستے میں ٹوٹتا نہیں، نہ واپس لوٹتا ہے۔ اسی طرح مرد حق آگاہ ہر مقام سے نکلتا ہوا اپنی منزل حقیقت سے واصل ہو جاتا ہے۔ مردان حق راہ کی دشواری سے مایوس نہیں ہوتے۔ فقیر ہر تکلیف کو برداشت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ جس نے عزم سفر عطا کیا اسی نے تکلیف بھی بیچی ہے اور وہی منزل تک پہنچانے والا ہے۔ ہر فرد کے دل میں قوم کی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ جذبہ نیت سے ہے، نیت ایک علم ہے اور علم کے لیے ایک عمل ہے۔ عمل کے لیے میدان عمل ہے اور میدان عمل میں شریک عمل نیک نیت لوگ ہوں تو انجام عمل صحیح ہوگا۔ ہم سفر ہم خیال نہ ہوں تو کامیابی نہ ہوگی۔
اپنے ماحول پر گہری نظر رکھیں اور اس کا بغور مطالعہ کریں۔ غور کریں کہ آپ کے بیوی بچے، ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و قارب، دوست یار آپ کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں۔ لوگ آپ کے سامنے آپ کو کیا کہتے ہیں، آپ کی عدم موجودگی میں آپ کا تذکرہ کس انداز میں کرتے ہیں۔ کبھی کبھی خاموشی سے اپنے گھر کے دروازے کے سامنے سے اجنبی ہو کر گزر جائیں اور سوچیں کہ اس گھر میں آپ کب تک ہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب یہ گھر تو ہوگا مگر آپ نہیں ہوں گے۔ اس وقت اس گھر میں کیا ہوگا؟ آپ کا تذکرہ ہوگا کس انداز سے؟ اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور اگر کچھ بھی نہ ہوتا تو صرف اللہ ہوتا، اور صرف اللہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ حاصل یہ کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقامات پر بحث نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کا مقام اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے، اور حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اللہ جانے۔ جس طرح وصال اور فراق دونوں محبوب کی عطا ہیں، اسی طرح دن اور رات دونوں ہی سورج کے روپ ہیں۔ نماز پڑھنے کا حکم نہیں، نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ نماز اس وقت قائم ہوتی ہے جب انفرادی اور اجتماعی زندگی تابع فرمان الہی ہو۔ ضروری ہے کہ ملت اسلامیہ ایک انداز اور ایک رخ میں اللہ کے حکم کے مطابق سفر کرے۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس طرح حالت نماز میں اپنے آپ کو خدا کے سامنے سمجھتا ہے، اسی طرح نماز کے بعد بھی خدا کے روبرو رہے، اور اس کا کوئی عمل ایسا نہ ہو جو ملی مفاد کے خلاف ہو۔ اولو الامر کا فرض ہے کہ نماز قائم کرائے۔ تسلیم کے بعد تحقیق گمراہ کر دیتی ہے۔ بدی کی تلاش ہو تو اپنے اندر جھانکو، نیکی کی تمنا ہو تو دوسروں میں ڈھونڈو۔ غریب وہ ہے جس کا حاصل اس کی آرزو سے کم ہو، جس کی آرزو حاصل سے کم ہو وہ امیر ہے۔ جس کی آرزو حاصل سے کم ہو وہ امیر ہے، یا یوں کہ غریب وہ ہے کہ جس کا خرچ اس کی آمدن سے زیادہ ہو۔ امیر وہ ہے جس کی آمدن خرچ سے زیادہ۔ غریب اگر اپنی آرزو اور خرچ کم کر دے تو آسودہ ہو جائے گا، اگر اپنے سے امیر لوگوں سے مقابلہ کرے گا تو کبھی آسودہ نہ ہوگا۔ پستیوں کی طرف دیکھو آپ بلند نظر آؤ گے، بلندی کی طرف دیکھو تو پست۔ پس امیری غریبی، بلندی پستی احساس ہے۔ اپنے احساس کی اصلاح کریں۔ خیال بدل سکتا ہے لیکن امر نہیں ٹل سکتا۔ محب اور محبوب کی الگ الگ تعریف مشکل ہے۔ محبت کے رشتے سے دونوں ہیں۔ کسی کی کسی پر فوقیت کا بیان نہیں ہو سکتا۔ مقام محبوب مقام محب سے کم تر یا برتر نہیں کہا جا سکتا۔ ایک کی ہستی دوسرے کے دم سے ہے۔ دنیاوی رشتوں میں محب اور محبوب کا تقابل ناممکن ہے، حقیقت کی دنیا میں تو اور بھی ناممکن۔ اللہ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت ہے کہ اسے باعث تخلیق کائنات فرما دیا۔ اللہ اپنے فرشتوں کے ہمراہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اس کے ذکر کو بلند کرتا ہے، اس کی شان بیان فرماتا ہے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان فرماتے ہیں، اس کے لیے زندگی اور زندگی کے مشاغل وقف فرماتے ہیں۔ جب تک لوبھ موجود ہے خوف ضرور موجود رہے گا۔ جو لوبھ سے آزاد ہو گیا خوف سے مبرہ ہو گیا۔ زندگی سے محبت موت کا خوف پیدا کرتی ہے، مقصد کی محبت
موت کے خوف سے آزاد کر دیتی ہے۔ گناہ دینی حکم کے خلاف عمل کا نام ہے، جرم حکومت کے حکم کے خلاف عمل کا نام ہے۔ گناہ کی سزا اللہ دیتا ہے اور جرم کی سزا حکومت۔ گناہ سے توبہ کر لی جائے تو اس کی سزا نہیں ہوتی، لیکن جرم کی معافی نہیں ہوتی۔ گناہ کی سزا آخرت میں ہے اور جرم کی سزا اسی دنیا میں ہے۔ گناہوں کی سزا وہ حکومت دے سکتی ہے جو حکومت الہیہ ہو۔ اگر توبہ کے بعد پھر گناہ سرزد ہو جائے تو پھر توبہ کر لینی چاہیے۔ مطلب یہ کہ اگر موت آئے تو حالت گناہ میں نہ آئے بلکہ حالت توبہ میں آئے۔ توبہ منظور ہو جائے تو وہ گناہ کبھی سرزد نہیں ہوتا اور نہ ہی اس گناہ کی یاد باقی رہتی ہے۔ سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے نوزائیدہ بچہ، معصوم۔ جس سفر کا انجام کامیابی ہے اس سارے سفر کو ہی کامیابی کہنا چاہیے۔ ہماری خوشیاں ہی رخصت ہو کر ہمیں غم دے جاتی ہیں۔ جتنی بڑی خوشی اتنا بڑا غم۔ غم خوشی کے چھن جانے کا نام ہے۔ کامیابی اور ناکامی اتنی اہم نہیں جتنا کہ انتخاب مقصد۔ نیک مقصد کے سفر میں ناکام ہونے والا برے مقصد میں کامیاب ہونے والے سے بد درجہ بہتر ہے۔ ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے لیکن اس کی زندگی ناکام ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت واصف علی واصف کی کتاب کرن کرن سورج۔ انسانی حد بندیاں اور پیش بندیاں فطرت کے کام میں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتی۔ جھوٹا آدمی کلام الہی بھی بیان کرے تو اثر نہ ہوگا۔ صداقت بیان کرنے کے لیے صادق کی زبان چاہیے، بلکہ صادق کی بات ہی صداقت ہے۔ جتنا بڑا صادق اتنی بڑی صداقت۔ کتاب فطرت کا مطالعہ کریں غور سے، فکر کے ساتھ۔ مشرق سے نکلنے والا سورج کتنے عظیم انقلاب کا پیغام لاتا ہے۔ سناٹے گونجنے لگتے ہیں، تاریکیاں چھپ جاتی ہیں، رنگ رنگ کے پھول کھلتے ہیں، تازہ ہوا کے جھونکے، پرندوں کے چہچہے اور سب سے بڑھ کر یہ عظیم شاہکار یعنی انسان خواب سے بیدار ہوتا ہے۔ پھر وہی دنیا، وہی رونق، زندگی کے زمزمے، موت کے مناظر، محبت، نفرت، ہر طرف کچھ نہ کچھ ہونے لگتا ہے۔ ایک عظیم پیغام بیداری کا، عمل کا، حصول معاش کا، چیونٹی سے لے کر شہین تک، لومڑی سے لے کے شیر تک، غریب سے امیر تک، سب مصروف عمل ہیں۔ کوئی گھر کو آ رہا ہے، کوئی گھر سے جا رہا ہے۔ مور ناچتے ہیں، بلبلیں نغمہ سرا اور خوشبوؤں سے یہ کائنات معطر ہوتی ہے۔ یہ سب فطرت کے جلوے ہیں۔ آپ فطرت کی رنگینیوں سے فاتر مطلق کے حسن تخلیق کو دیکھیں، مالک کی منشا کو پہچانیں۔ آنکھوں کو بینائی عطا فرمانے والا خود رنگوں میں جلوہ گر ہے۔ سماعت دینے والا نغمہ سرا کے راگ میں ہے۔ پرندوں کو خالی پیٹ اور خالی جیب آشیانوں سے باہر لانے والا ان کی خوراک کا انتظام کر چکا ہے۔ شیروں کی خوراک کو زندگی دے کر محفوظ کیا۔ شاہین کی خوراک ہوا میں اڑتی ہے، گدھ کی خوراک مردار کر دی گئی۔ نگاہوں کو جلووں کی خوراک عطا کی، سماعت کو نغمات کی، دل کو احساس کی۔ خالق نے فطرت میں تخلیق کے کرشمے دکھا دیے۔ غور کریں کیا کیا نہیں ہو رہا۔ آپ کی چند روزہ زندگی کو مصروف نظارہ کرنے کے لیے نعمت سے منعم کا خیال کرو، فطرت سے فاطر کا، تخلیق سے خالق کا، ذکر سے مذکور کا۔ اپنا خیال بھی اہم ہے، لیکن سب سے اہم اس کا خیال ہے جس نے تجھے صاحب خیال بنایا۔ انسان کا ذوق سفر اس کا آدھا رہنما ہے، یا یوں کہیے ذوق سفر نہ ہو تو کوئی رہنما نہیں۔ ہمارے بعد
دنیا ویسی ہی قائم و دائم رہے گی جیسی ہمارے آنے سے پہلے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حقائق کی جتنی وضاحت فرما دی ہے وہ بندے کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ زیادہ وضاحتوں کی خواہش سے گمراہی میں مبتلا ہونے کا سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم سے یہ پوچھنے کی کوشش نہ کرنی چاہیے کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور ویسے کیوں نہ کیا، بلکہ اس کے برعکس ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ اللہ ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے ایسا کیوں کیا اور ویسے کیوں نہیں کیا۔ حکومت نااہل ہو سکتی ہے، غیر مخلص نہیں ہو سکتی۔ ملک سے مخلص ہونا حکومت کی ذمہ داری بھی ہے اور ضرورت بھی۔ ملک سلامت رہے گا تو حکومت قائم رہ سکتی ہے، اس لیے حکومت ہمیشہ ہی مخلص ہوتی ہے۔ حزب اختلاف حکومت کو غیر مخلص کہتا ہے اور حکومت اپنے مخالفوں کو وطن دشمن کہتی ہے۔ جو انسان 10 سال سے زیادہ عرصے سے ملک میں رہ رہا ہو وہ ملک دشمن نہیں ہو سکتا۔ جس کے ماں باپ کی قبر اس ملک میں ہے وہ غدار نہیں ہو سکتا۔ اپنی دعاؤں میں اللہ کریم کو راہ نہ سمجھایا کریں کہ اسے یوں کرنا چاہیے، ایسے نہ کرنا چاہیے، اس قوم پر رحم کرنا چاہیے، فلاں پر غضب اور فلاں کو تباہ کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو اللہ کا ایڈوائزر سمجھتے ہیں اور اسے کہتے رہتے ہیں یہاں فضل کرو، یہاں تباہی کا گولا پھینکو، اس کو نیست و نبود کر دو، مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ کے لیے سلطان سلاطین بنا دو۔ ایسا قطعاً نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کو بھی تباہ نہیں کیا۔ شرار بو لہبی چراغ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضد ہے، لیکن پہچان ہے۔ شیطان اللہ کا دشمن ہے، اس کی ضد ہے، لیکن پہچان ہے۔ سنت اللہ یہ نہیں کہ اللہ اپنے دشمنوں کو زندہ ہی نہ رہنے دے۔ اللہ کا دستور کچھ ایسا ہے جیسے نہ ماننے والوں سے کہہ رہا ہو کہ تم نہ مانو، میں تمہاری بینائی نہیں چھین لوں گا، خوراک دینا بند نہ کروں گا، میں اپنے احسانات کرتا رہوں گا، تم بغاوت کے بعد آخر میرے ہی پاس آؤ گے اور اس دن تم جان لو گے کہ تم کیا کرتے رہے تھے۔ اللہ سے کسی کی تباہی نہ مانگو، سب کی اصلاح، سب کی خیر، سب کا بھلا مانگو۔ موت زندگی کی محافظ ہے اور زندگی موت کو عمل ہے۔ دولت غم کو بھی کم نہ سمجھو، غم کا سرمایہ خاص عنایت ہے۔ اس شخص پر بڑا کرم ہے جس کی رات بیدار ہو جائے، جسے آہ سحر گاہی میسر ہو۔ غم زدہ دل کی دعا قوموں کی مصیبتیں ٹالتی ہے۔ پچھلے پہر شب تاریک کی گہرائیوں میں ٹپکنے والے آنسو ملتوں کے لیے چراغاں کرتے ہیں۔ غم ہی وہ طلسم ہے جس سے عطار رحمۃ اللہ علیہ، رومی رحمۃ اللہ علیہ، رازی رحمۃ اللہ علیہ، غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں۔ غم ذاتی ہو تو بھی اس کی تاثیر کائناتی ہوتی ہے۔ غم کمزور انسان کو کھا جاتا ہے اور طاقتور آدمی کو بنا جاتا ہے۔ ایک کافر اپنے کفر پر نازاں پھرتا ہے، ایک مومن اپنے ایمان پر کیوں فخر نہیں کرتا؟ پھول کی ایک دن کی زندگی کیکر کی کئی سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے، میری رحمت میرے غضب سے وسیع تر ہے۔ اس ارشاد باری تعالیٰ کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے؟ جبکہ لامحدود کی ہر صفت لامحدود ہے، ایک لامحدود دوسرے لامحدود سے کم ہو جائے تو وہ کس طرح قائم رہ سکتا ہے؟ اللہ کا غضب غضب کے طور پر نہیں، اللہ صرف انصاف کرنے لگ جائے تو غضب ہوگا۔ مطلب یہ کہ اس کی رحمت انصاف سے وسیع تر ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق ہی عبرت ملے تو ہماری فلاح مخدوش ہے۔ ہم تو رحمت ہی کے سہارے بچ سکتے ہیں، بلکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا ہمارے لیے
نجات کی راہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے اپنے اعمال کے حوالے سے انصاف نہ مانگنا چاہیے، اس سے صرف رحم کی تمنا کی جائے۔ شفاعت رحمت ہے اور انصاف غضب، اور رحمت غضب پر حاوی ہے۔ زندگی آمدن اور خرچ کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، اس میں چہرے بھی ہیں اور نگاہیں بھی۔ ہر علم کے برعکس ایک علم ہے، اپنے علم کو مخالف علوم کی زد سے بچانے کا علم بھی آنا چاہیے۔ چراغ جلانا آسان ہے، اسے آندھیوں سے بچانا ضروری بھی ہے اور مشکل بھی۔ ہر خواہش کے برعکس ایک خواہش موجود رہتی ہے، اور انسان کے اندر تضاد اور بے یقینی اسے بر وقت صحیح فیصلہ نہیں کرنے دیتی۔ خوش قسمت انسان صحیح فیصلہ کرتا ہے اور صحیح قدم صحیح وقت پر اٹھاتا ہے، نتیجہ اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت واصف علی واصف کی کتاب کرن کرن سورج۔ معاف کر دینے والے کے سامنے گناہ کی کیا اہمیت، عطا کے سامنے خطا کا کیا ذکر۔ ہم ایک سماج میں زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن ہم فردن فردن اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں۔ ہر انسان کا رزق اس کے وجود کے حصے میں محفوظ ہے، اس حصے کا تحفظ کرو۔ مثلاً لکھنے والوں کا رزق ذہن اور یادداشت میں ہے، قلم میں ہے، بولنے والوں کا زبان میں، گانے والوں کا گلے کے سوز میں، حتیٰ کہ کچھ لوگوں کا رزق صرف چہرے میں ہے، کچھ لوگوں کا رزق قوت بازو میں، کسی کا رزق مکاری میں، کسی کا رزق ایمان میں، کسی کا بے ایمانی میں، کسی کا رزق اس کے اپاہج ہونے میں ہے۔ معصوم بچوں کا رزق ان کی اپنی معصومیت میں ہے۔ کئی ملکوں میں جنسیات بھی معاشیات کا حصہ ہیں۔ غرضیہ کہ انسان اپنے وجود کے کسی حصے کے ذریعے اپنے پیٹ کی خدمت کرتا ہے۔ سفر پر خرچ کرنے والے سفر ناموں سے رزق وصول کر لیتے ہیں۔ بڑے بڑے آستانوں پر لنگر پکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ رزق کہاں سے آتا ہے؟ ایک دوست دوسرے سے بولا، تم نے وہ کہانی سنی ہوئی ہے؟ دوست نے جواب دیا، نہیں، میں نے دوسری کہانی سنی ہوئی ہے۔ موت سے زیادہ خوفناک شے موت کا ڈر ہے۔ اس چیز کا ذکر نہ کرو جس کو دیکھا نہیں، اور اس کا بھی کیا تذکرہ جو کسی کو دکھلائی نہ جا سکے۔ زمین پر ہی مشرق اور مغرب ہیں، آسمان پر مشارق و مغارب نہیں۔ آسمان بے جخت اور بے سمت ہے۔ خطرات کے باوجود زندگی وقت سے پہلے نہیں ختم ہو سکتی، اور احتیاط کے باوجود زندگی وقت کے بعد قائم نہیں رہ سکتی۔ آنکھ نہ ہو تو نظارے کا کیا قصور، حضوری قلب نہ ہو تو قرب حقیقت کا کیا مطلب، تمنائے سفر نہ ہو تو جزائے سفر کیا، دل مومن نہ ہو تو زبان کا کلمہ کس کام۔ منزل کا فیض ہی آمادہ سفر کرتا ہے۔ جس چیز کی آرزو ہے وہی چیز حاصل آرزو ہے، اور وہی حال کے آرزو، یعنی آرزو ہی حاصل آرزو ہے۔ حقیقت کے سفر میں ارادہ بھی حقیقت ہے اور سفر بھی حقیقت۔ آسمانوں پر نگاہ ضرور رکھو، لیکن یہ نہ بھولو کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ بے اعتدالی کی اس سے بڑی کیا سزا ہو سکتی ہے کہ انسان کو خوراک کی بجائے دوا کھانی پڑے۔ اس کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کرتے ہی رہنا چاہیے۔ دو انسانوں کے مابین ایسے الفاظ جو سننے والا سمجھے کہ وہ سچ ہے اور کہنے والا جانتا ہو کہ جھوٹ ہے، خوشامد کہلاتے ہیں۔ بے رنگ زمین میں بے رنگ بیج اور بے رنگ پانی سے رنگ کیسے پیدا ہو گئے؟ تسلیم کے بعد امر کا منکر شیطان ہے۔ مسلمان کے لیے اہل قرآن ہونا ہی کافی نہیں، حامل قرآن مبین
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت کا مضبوط ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ قرآن کا اصول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے، یا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور قرآن کے اصول زندگی میں فرق نہیں۔ یہاں تک کہ نزول قرآن سے پہلے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اصول قرآن کے مطابق تھی۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا حادثہ یہی ہے کہ ہم کثیر المقاصد ہیں۔ آج کا انسان بیک وقت ہزار ہا کام کرتا ہے اور کرنا چاہتا ہے۔ کثیر وابستگیوں نے انسان کو مستقل مزاج نہیں رہنے دیا۔ آج کا آدمی کمپیوٹر کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ مشینی عمل سے مسلسل گزرنے والا انسان مشین کا حصہ بن گیا ہے۔ جذبات سے محروم، نہ آشنا، نہ محبت سے آشنا، نہ وفا سے باخبر، نہ غم سے گزرتا ہے، نہ خوشی کو جانتا ہے۔ آج کی ٹریجڈی یہی ہے کہ آج کوئی ٹریجڈی نہیں، سانحہ مر چکا ہے۔ آج کی زندگی میں نہ مرثیہ ہے نہ قصیدہ۔ انسان کئی زندگیاں گزار رہا ہے اور لازمی ہے کئی اموات دیکھ رہا ہے۔ کثیر المقاصد زندگی ہی بے مقصد زندگی ہو کر رہ جاتی ہے۔ سب کا دوست کسی کا دوست نہیں، ہر ایک سے بے تعلق اپنی ذات سے بھی لا تعلق ہو کر رہ گیا ہے۔ صرف شکل انسان کی قائم ہے، صفات سب بدل چکی ہیں۔ انسان کو کیا ہو گیا ہے؟ صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ انسان جو تھا وہ نہیں ہے۔ شاید کسی حادثے میں انسان مر چکا ہے اور اب اس کا بھوت زندہ ہے۔ جب تک آنکھ میں آنسو ہے، انسان خدا کا تصور ترک نہیں کر سکتا۔ منافقت انسان کو اللہ کے قرب سے محروم کر دیتی ہے۔ منافق وہ شخص بھی ہے جو اسلام سے پیار کرے اور مسلمانوں سے دشمنی۔ منافق وہ بھی ہے جس کے ظاہر باطن میں فرق ہو، حلوت جلوت میں فرق ہو، جس کی باتیں سچی ہوں اور وعدے جھوٹے ہوں، جو دشمنوں کے ساتھ ہنس ہنس کر بات کرے اور دوستوں کی ہنسی اڑائے، جو محسنوں کے ساتھ وفا نہ کرے، جو انسانوں کا شکر ادا نہ کرے اور خدا کی تعریفیں کرے، جو امانت کی حفاظت نہ کر سکے، جس کو اپنے سے بہتر کوئی انسان نظر نہ آئے، جو اپنے دماغ کو سب سے بڑا دماغ سمجھے، جو یہ نہ سمجھ سکے کہ اللہ جب چاہے مکڑی کے کمزور جالے سے بھی ایک طاقتور دلیل پیدا فرما سکتا ہے۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکی نہ دو، ان سے نرم الفاظ میں بات کرو، ان کے بڑھاپے میں ان کی ایسی خدمت کرو جیسے بچپن میں انہوں نے آپ کی خدمت کی۔ آج یہ حکم آپ کے لیے ہے، کل یہی حکم آپ کی اولاد کے لیے ہوگا۔ ہمارا عقیدہ کچھ اور ہے اور ہماری ضرورت کچھ اور۔ خیال کسی اور محفل کا ہے اور ہماری محفل کسی اور خیال کی ہے۔ اگر ہمارا دوست ہمارا ہم عقیدہ نہیں تو کون کس سے وفا کرے گا اور کون کس کا گلہ کرے گا؟ عقیدہ چن لینے کے بعد انداز زندگی اور احباب کا انتخاب بھی ضروری ہے۔ بغیر روزے کے افطاریاں اور روزے کے باوجود حرام شے سے افطاری سب گمراہی کی دلیلیں ہیں۔ اسلام سے مذاق ہے، اسلامی ڈرامے اور ڈرامے کا اسلام۔ اللہ کا خوف چاہیے، نہ جانے کب کیا ہونے والا ہے۔ یہ اللہ کا دعویٰ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اسے یاد رکھنا چاہیے۔ اگر کبھی یوم حساب میں اپنے اعمال کی کمی کی وجہ سے اور جلالت کبریائی سے خوف و لرزہ طاری بھی ہو تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہی شفاعت کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اب احتساب میری گناہوں کا چھوڑیے، اب واسطہ دیا ہے تمہارے حبیب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔